یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ محبت کے اظہار کے طور پر ہوتی ہے، تعظیم کے ذریعے ہوتی ہے، تعظیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے وہ نام صرف لیجیے اللہ کے جو اس نے اپنے لیے پسند کیے یا اس کے حبیب نے بتائے. اپنے پاس سے نہیں نام لگائیے جس طرح آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، وہ اللہ کے لیے نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جہاں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام کیا ہیں، وہاں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کون سے نام نہیں رکھے جا سکتے اللہ کے لیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا محبت میں ہر چیز جائز ہے، لیکن اللہ کی تعریف کے لیے وہ طریقہ نہیں جو ہم بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے اس میں بھی کافی ایشوز لوگ بناتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں اچھا خدا نہ کہو، گاڈ نہ کہو. اب بعض لوگوں نے اس کو بھی ایک بہت مسئلہ بنایا ہوا ہے. اگر غور کریں آپ تو اللہ کا لفظ جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ الالہ. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ گاڈ اس لیے نہ کہو کہ اس سے گاڈیسز بھی بن جاتا ہے اور گاڈز بھی بن جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ جو الہ لفظ ہے اس سے بھی تو الہ بن جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اچھے نام جن کا مطلب درست ہو وہ اللہ کے لیے ہیں. سیف سائڈ یہ ہے کہ وہ نام استعمال کریں، ان کو یاد کریں جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں بس، اور بیکار کی بحثوں میں نہ پڑیں. اللہ کے نام کی کیسٹ ہے، اس میں بھی کافی اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے، تو آپ سن لیجئے کسی وقت. اب آپ دیکھیے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کیوں کرتے ہیں کہ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں، اور ہر خیر و بھلائی کا وہ مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہ ودود ہے، شکور ہے، بہت کچھ ہے، اس لیے اس کی تعریف. لیکن ایک خاص وجہ جس کی بنا پر اس کی تعریف وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اس وجہ سے اس کی تعریف، اس کتاب کے ملنے کی جو نعمت ہے، اس کتاب کے اتارنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی قابل تعریف ہے. کیسی ہے کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں. اب دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار کتابیں لکھی گئی، اور وہ شخص اتنا ہی قابل تعریف ہوتا ہے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوں. لوگ جب اپنے سی وی لکھتے ہیں یا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ ان کی قابل تعریف کارناموں میں جن کو واقعی قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کیا ہے؟ پبلیکیشنز. کن کی پبلیکیشنز کتنی، کیا لکھا ہے اس نے، کتنی کتابوں کا رائٹر ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ ٹاپ پر کون لوگ ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جن کے پاس جتنی زیادہ پبلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اتنے پاورفل گردانے جاتے ہیں. یہ تو بندوں کا معاملہ ہے. لیکن ان کتابوں میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ چلے جائیے لائبریری میں. پچھلے دنوں میں دبئی میں تھی تو میرا ایک دل پسند مشغلہ یہ ہے کہ وہاں عربی کی کتابوں کی دکانیں ہوتی ہیں، تو میں وہاں جا کے کافی دیر کھڑے ہو کے صفحے پلٹتی رہی کہ اچھا کیا ہے اس کتاب میں، کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں، کیا ہے. موسٹلی جو کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں اگر آپ دیکھیں سارا صفحہ پڑھ دیں، ہارڈلی کوئی چیز آپ کو کام کی ملے گی وہاں. جب میں یہ تفسیر کو تیار کرتی ہوں تو اس وقت بھی میں جو ممکنہ اویلیبل تفاسیر ہوتی ہیں ان کو پڑھتی ہوں. کیا لکھا ہے انہوں نے، اس بات کا انہوں نے کیا مطلب. آپ بھی اوپر لائبریری میں بہت سی تفسیریں ذرا نکال کے سب دیکھیے کہ کیا لکھا ہے. عموماً آپ کیا پائیں گے کہ بعض اوقات لمبی چوڑی باتیں اور اس میں کام کی بات بس ایک آدھ جملہ، لمبی چوڑی تقریر ایک آدھ بس کام کی بات. تو ان میں بہت سا عوج ہے. عوج کیا چیز ہے؟ پیچیدگی. عوج ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں. عوجن کہتے ہیں ایک طرف جھک جانا. عوج وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے دیکھا جا سکے. عوج معنی میں کجی جو بصیرت سے نظر آئے. کسی ٹیڑھی چیز کو ذہن میں لائیے، مثلا کیا ٹیڑھا آپ اپنے تصور میں لائیے. جیسے یہ آپ کس پارے کتاب کے بائنڈنگ میں جو، تو اب یہ کیا ہے؟ ایک ہے سیدھی تار اور ایک ہے ٹیڑھی.
یہ ہے ٹیڑھی. اب اس میں کیا ہے؟ پیچیدگی. جیسے دھاگا ہوتا ہے نا, الجھ جاتا ہے. کنفیوژن, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کہا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. اکثر کتابوں کا حال یہی ہوتا ہے, سارا چیپٹر آپ پڑھ جائیں یہی سمجھ نہیں آتی کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا تھا, مطلوب کیا, مقصود کیا ہے. کبھی یہ تجربہ ہوا آپ کے ساتھ؟ اکثریت کتابوں کا یہی حال ہے. ذرا جائیے لائبریری میں, رینڈملی کوئی کتاب اٹھائیے اور پڑھنا شروع کر دیجیے. جو لوگ بکس کے ریویو لکھتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ لوگ کیا لکھتے ہیں. تو صرف لکھنا کوئی کمال کی بات نہیں, اصل بات یہ ہے کہ لکھنے والے نے لکھا کیا ہے, دیا کیا ہے, کانٹینٹ کیا ہے, بات سمجھ آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. تو قرآن کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی وجہ نہیں. اس لیے اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی کی تعریف کہ اس نے نمبر 1 کتاب اتاری, نمبر 2 ایسی کتاب اتاری کہ جس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں, جس کے معنی میں کوئی کجی نہیں, جس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں. خود قرآن مجید میں آتا ہے نا, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں کیا پاتے؟ بہت سا اختلاف پاتے. تو عوج کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے؟ اختلاف, یعنی کنٹراڈکشن. اختلاف سے مراد تضاد. یعنی کنٹراڈکشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں پھر اپنی بات کو خود ہی جھٹلا دیتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لکھنے والے لکھتے ایسے ہیں کہ اپنی بات کو لکھ کے خود ہی جھٹلا دیتے ہیں, اور کچھ بولنے والے ایسے بولتے ہیں کہ ایک بات کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اس سے الٹ بات کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آتی کہ پہلی بات ٹھیک تھی یا پچھلی بات ٹھیک تھی, کیا کہا. اینڈ آف دا ڈے آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کنفیوژن میں. کوئی واضح میسج نہیں ہوتا, کوئی سمجھ نہیں آتی, کوئی ہدایت نہیں ملتی, کوئی رہنمائی نہیں حاصل ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نہیں اتاری کہ اینڈ آف دا ڈے آپ پڑھ کے تو آپ کنفیوز ہو جائیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا تھی. لم یجعل لہ وجہ. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے جائیں اتنا زیادہ آپ کے اندر کیا آنا چاہیے؟ شکر گزاری. اتنا شکر ادا کرتے جائیں. الحمدللہ اللہ نے میرے اس سوال کا بھی جواب دے دیا, اللہ نے یہ بات بھی واضح کر دی, اس بات کو بھی سمجھا دیا. اور پھر آپ دیکھیے ایک خاص بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ نے کتاب اتاری, انزل الکتاب بھی تو کہہ سکتے تھے. کیا کہا؟ علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. علی عبدہ, اپنے بندے پر. کون بندہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خاص مقام بتایا گیا ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ کے بندے. بندے ہیں, الہ نہیں ہے. اللہ تعالی کی عظمت کس میں ہے؟ الہ ہونے میں, معبود ہونے میں. اور انسان کی عظمت کس میں ہے؟ بندہ ہونے میں, عبادت گزار ہونے میں. عبد کا لفظ کس سے ہے؟ عبد کا لفظ عبادت سے ہے. اللہ نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس سے اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے جو آج کل زور و شور سے دہرایا جا رہا ہے ان دنوں میں. کون سا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کتنا پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ اتنا زیادہ دہرا دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ کون ہے؟ عبد ہے. اور ہم زور شور سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نور ہیں. تو کس کی بات درست ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. سب سے سچی بات, سب سے درست بات اللہ کی بات ہے. علی عبدہ, اپنے بندے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کی انتہائی تعریف کرتے ہیں نا
اس وقت آپ اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں؟ کتنا نیچے، بہت نیچے کر لیتے ہیں جب تعریف ہو سکتی ہے. اسی لیے متکبر لوگ نہیں تعریف کر سکتے کسی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ان کو وہ نیچے نظر آتا ہے. تو اس لیے کسی کا کام ان کو پسند ہی نہیں آتا، ہر کوئی خراب ہے ان کی نظر میں. لیکن جو لوگ ہمبل ہوتے ہیں ان کو دوسروں کی اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کوئی کرتا ہے تو وہ صرف اسی وقت کرتا ہے جب وہ انتہائی ہمبل ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے اندر عاجزی نہیں، آپ سب سے بڑھ کر تواضع کرنے والے تھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی کس بات پہ فخر کرتے ہیں؟ جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ ہی کا تو ہے. ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ عاجزی کی. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں کیا نام پسند کیا؟ عبد کا، یعنی صفت عبد کی. عربی کا ایک شاعر ہے، وہ اپنی معشوقہ کے لیے لوگوں کو کہتا ہے لا تدعونی الا بیا عبدہا فانہ اشرف اسمائی، کہ لوگوں مجھے میرے نام سے نہ پکارو، مجھے اس کا بندہ غلام کہہ کے پکارو، کیونکہ میرے نزدیک میرا یہ سب سے اعلیٰ ترین نام ہے. مجھے اس میں فخر ہے کہ میں فلاں عورت کا غلام ہوں. کیونکہ انسان جب انسانوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دراصل ان کے کیا بن جاتے ہیں؟ غلام. کس معنی میں؟ اچھا غلام کو سوچیے، غلام کی کیا لمٹس ہوتی ہے، کتنی آزادی ہوتی ہے؟ کوئی آزادی نہیں ہوتی. تو جب انسان انسانوں کا غلام بنتا ہے تو ان کی آزادی کتنی رہتی ہے؟ تو رہتی. گویا جب آپ انسانوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کس کے بندے بنے؟ اللہ کے بندے بن جائیں، بندوں کے بندے نہ بنے. بندوں سے محبت رکھیں جتنی محبت کے وہ لائق ہیں، اور اصل محبت اللہ سے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت کا صحیح مظہر تھے. اصل محبت وہ تھی جو آپ نے اپنے رب سے کی اور جو آپ کے عمل میں نظر آتی. اور اصل عبادت بھی وہی ہے جس میں مکمل اطاعت ہو، سبمیشن ہو، کہ انسان اپنے آپ کو سبمٹ کر دے، حوالے کر دے، جیسے ایک غلام اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے کس کے؟ اپنے آقا کے. اب آپ دیکھیے کہ عبد ہونا انتہائی عاجزی کا سمبل ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ اس نے اپنے عبد پر اپنی کتاب، اپنا کلام اتار دیا. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھو کہ لوگ اپنی کتابیں، اپنا کلام کسی نہ کسی کے نام کرتے ہیں نا، اور اس میں بھی بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرا یہ کام، میرا یہ کلام فلاں کے نام. جب وہ غزلیں اور نظمیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری غزل فلاں کے نام ہے، تو اس میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ایک بندے کے لیے اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو اپنے کلام سے نوازے؟ اسی لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جب آپ قرآن سیکھتے ہیں تو ایک طرح سے اپنے رب سے کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، اس کا وہ کلام لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کی تعریف کی وجہ یہاں کیا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اپنے کلام سے نوازا، اس پر اپنا قرآن اتار دیا. کون سا قرآن؟ کہ اگر وہ پہاڑوں پر بھی اتارا جاتا تو کیا حال ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو. بندے کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا نعمت ہے؟ قرآن کی نعمت ہے. اس نعمت کے ملنے پر پھر کتنا شکر کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے کہ سجدے سے سر اٹھے ہی نہ. اتنا بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ دے دی. ہم کچھ بھی سیکھ سکتے تھے، کچھ بھی سکھا سکتے تھے، کوئی بھی کام کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنی کتاب جیسی نعمت سے نوازا. یہ کلام اتارا، محفوظ شکل میں ہم تک پہنچایا،
ہمیں پڑھنے کی توفیق دی، تو اس پر اللہ کا شکر۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ اس کام میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی کیا ہے کہ آپ یا طالب علم ہیں یا معلم ہیں، اور انڈائریکٹلی کیا ہے کہ اس مشن کو، اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طرح، کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس پر آپ کتنے شکر گزار ہیں؟ سوچئے، جب صبح آپ اٹھ کے آتے ہیں یہاں، کتنی خوشی سے آتے ہیں، یہاں رہ کر ہاسٹل کی تکلیفیں اٹھا کر جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پر کتنے شکوے اور کتنا شکر ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، تو جتنی بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کلام کے ساتھ کسی بھی طرح جڑنے کی، اس پر ہم واقعی کتنے شکر گزار ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم قدر کر رہے ہیں اس نعمت کی، اس کی خدمت کی؟ اور خدمت سے مراد یہاں صرف کرسی پہ آ کر بیٹھ کر لیکچر دینا نہیں ہے۔ کیا اگر یہ کرسی یہاں نہ ہوتی تو یہ پڑھایا جا سکتا؟ یہ میز آگے نہ ہوتا، یہ مائک آگے نہ ہوتا، یہ کتاب آگے نہ ہوتی، یہ طالب علم آگے نہ ہوتے، یہ کارپیٹ نہ بچھا ہوتا، یہ چھت نہ لگی ہوتی، یہ انتظام نہ ہوتا، تو ہم سب یہ کر سکتے تھے یہاں بیٹھ کے؟ نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کام میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جتنی بھی سپورٹ، جو کچھ بھی شامل ہے، اس سب پر ہمیں ہر ایک کا کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی کسی بھی طرح جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، ناٹ اونلی کہ آپ یہاں بیٹھ گئے، اور کس کے گھر والوں کے بھی، کہ وہ آپ کو مہلت دیے ہوئے، انہوں نے آپ کو اجازت دی، جائیے اور تھینکس بولیے اپنے پیرنٹس کو، آج جائیے اور شکریہ کہیے اپنے شوہر کا، جائیے اور شکریہ کہیے ان سب لوگوں کا، ڈرائیور سمیت، کہ جو آپ کو یہاں آنے دیتے ہیں، یہاں لے کر آتے ہیں۔ ان کے لیے اگر منہ سے بولنے میں حیا آتی تو دعا کیجیے، کیونکہ الحمدللہ ہو نہیں سکتا جب تک ہم بندوں کے شکر گزار نہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ اب دیکھیے کہ آج لوگ مذہب کے نام پر بھی کیا کیا فلسفے پڑھ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں، کن کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کیسی کسی باتوں پہ جھوم رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو پڑھیے اس آیت کو سارے سمجھ کر، زور سے پڑھیے۔ جی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے جہاں آپ کو معراج پر لے جایا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں آپ نے پڑھا کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہاں بھی بہت بڑی نعمت آپ کو عطا کی گئی، وہاں سبحان اللہ کہا گیا، یہاں الحمدللہ کہا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں اوپر لے جایا گیا، اور یہاں کتاب کو، اس پر اللہ کی تعریف۔ تو جب اللہ اپنے بندے کو کسی بھی خاص نعمت سے نوازے، خصوصاً اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی کتاب سے جوڑے، تو اس پر ہمیں خوب اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کس طرح؟ دل سے بھی، اور زبان سے بھی، اور عمل سے بھی، کیونکہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اس میں کوئی عوج نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہو۔